اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثنا خان کے چینل میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک اور فٹ فاٹ ہوں گے۔ خوش رہا کرو یارو، زندگی بہت خوبصورت ہے، کسی کے لیے اسے حرام مت کرو۔ ہاں تو جناب، آج میں بات کرنے والی ہوں ایک بہت ہی زبردست قسم کے موضوع پر۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ کسی انسان کے اندر سے ہم سے بات کرنے کی دلچسپی کیسے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں، وہ جو زیادہ بات کرتے ہیں، وہ اچانک سے بات کرنا کیوں کم کر دیتے ہیں، اور پھر ہم ایسا کیا کریں کہ وہ ہم سے بات کرنے میں دوبارہ انٹرسٹڈ ہو جائے۔ تو آج میں یہی سائیکالوجی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یقین مانیں، اگر 30 دن تک آپ اس کو جاری رکھیں گے تو آپ کو رزلٹ مل جائے گا، اور پھر آپ نے لائف ٹائم انہی چیزوں پر عمل کرتے رہنا ہے، کیونکہ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اس پوائنٹ کو آپ نے سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کا کام ہوگا، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کا کام نہیں ہونے والا۔ تو پلیز سمجھیے ساری باتوں کو۔ جو بھی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، ان ساری باتوں کو سمجھیے گا، انڈرسٹینڈ کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ دیجیے گا، اس بات کو اکثر ہم ذہن میں نہیں رکھتے۔ بات یہ ہے کہ جب اب ہم اگلے انسان کو سنتے ہیں، مطلب اب اگر آپ مجھے سن رہے ہو تو آپ مجھے کیوں سن رہے ہو؟ آپ مجھے اس لیے سن رہے ہو کہ آپ مجھے انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہو، ایسا ہی ہے نا؟ اور جب آپ انڈرسٹینڈ کرتی ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ ریلیکس ہو جاتی ہو۔ لیکن مطلب آپ کسی ایسے انسان سے بات کرنا چاہتی ہو جس کے انٹرسٹ ختم ہو چکا ہے آپ سے، تو آپ اسے اس لیے سنتے ہو کہ آپ اسے رسپانس کرو گی۔ جب آپ رسپانس کرتی ہو، منہ توڑ جواب دیتی ہو، یہ چیز غلط ہے، کیونکہ ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ وہ بندہ بہت خاص ہے، اور دوسری طرف اسے نیچا بھی دکھاتے ہو۔ کبھی بھی کسی انسان کو سنو تو اس وجہ سے سنو کہ آپ مت سنو کہ آپ اسے رسپانس کرو گی، بلکہ اس وجہ سے سنو کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرو گی، اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرو گی، اس کے باتوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرو گی، اور ذہن میں ایک انڈرسٹینڈنگ والا خاکہ لے کے آؤ گی۔ یہ ہے پہلا پوائنٹ۔ جب آپ بات ہی اسی وجہ سے سن رہے ہو کہ آپ نے رسپانس کرنا ہے، تو پھر آپ غلط رسپانس کرتے ہو، غصہ آ جاتا ہے آپ کو۔ لیکن جب آپ اسے اس وجہ سے سنتے ہو کہ اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے، میں سنوں تو صحیح، انٹرسٹ تو رکھوں، اس کی فیلنگ کو انڈرسٹینڈ کرو۔ دوسری چیز، کبھی بھی جب آپ ججمنٹ کرتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ آپ کی ججمنٹ ہمیشہ ٹھیک ہوگی، یہ بھی غلط ہے۔ اس کی وجہ سے بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور انہی لڑائیوں کی وجہ سے انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اپنے شک نہیں کرنا، کیونکہ ایسے حالت میں شک جو ہے وہ ہمیشہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ لڑنا شروع ہو جاتے ہو، رسپانس کرنے لگ جاتے ہو، رونے لگ جاتے ہو، ویکنس شو کرنے لگتے ہو، ڈفرینٹ چیزیں آپ کرنے لگتے ہو۔ جب آپ کسی کے جج کرتے ہو، ان کی باتوں کو سنتے ہو، شک میں آ جاتے ہو، اور پھر وہ شک آپ کا بڑھتا جاتا ہے۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو میں سوچ رہی ہوں ویسا ہی ہے، کیونکہ جب ایک چیز ہم فیل کرتے ہیں، مطلب جیسے کہ ہمارے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی، اکثر اسی ہاتھ میں دوسرا چوٹ بھی لگ جائے۔ اگر آپ کو ریئل میں فزیکلی چوٹ لگ گئی، اسی طرح جب آپ شک کرتے ہیں تو پھر ویسے ہی آپ کا شک بڑھتا جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی آپ نے ججمنٹ کی ہے، جو بھی آپ نے سوچا ہے، وہ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں ہوتا۔ اب مین چیز پہ آتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دیے۔ اور یہ 3 باتیں آپ اپنی زندگی میں لاؤ گے تو آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے اس انسان کو نہیں بتانا کہ آپ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہو، اس کو اپنی ویکنس شو کرتے ہو، ڈفرنٹ اس ٹائپ کی چیزیں آپ کرتے ہو۔ کچھ لوگ ایسے اسی لیے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ ان کے سہارے بیٹھے ہوتے ہو۔ نہیں جی، آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ کا جاب ہے، آپ اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرو، کسی کے سہارے مت بیٹھو۔ سم ٹائم ایسے کچھ کیسز آتے ہیں کہ آپ کسی کے سہارے بیٹھے ہو۔ نہیں نہیں نہیں، یہ کام نہیں کرنا، یہ کسی کی
وجہ سے کسی کو مت جوڑنا بھائیوں کو، مطلب ہم ایسا کرتے ہیں کہ کوئی انسان ہمیں اچھا لگے تو ہم اس کے لیے اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے یاروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچپن کے دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے فیملی تک چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے اور اسی سے آپ اپنی خود کی اہمیت کو کم کرتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ بنو، مینٹلی بھی، پیسوں کے حوالے سے بھی انڈیپینڈنٹ بننا ہے، فیملی کو ٹائم دینا ہے، کیونکہ اس انسان کے ذہن میں یہ چیز مینٹلی ڈالنی ہے کہ آپ صرف اس انسان سے بات نہیں کرتے ہو، اور بھی لوگ ہیں جن کو آپ وقت دینا چاہتے ہو، جنہیں آپ وقت دیتے ہو۔ یہ مینٹلی انڈرسٹینڈ ہونے کا طریقہ ہے، مطلب خود کو اہمیت دینے میں آتا ہے۔ اس کو بتاؤ کہ آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اپنے یاروں کے ساتھ گپ لگانا ہے، کبھی کبھی اسے کہو کہ آپ کو باہر جانا ہے، اپنے سیلف پہ کام کرو، ریڈنگ وغیرہ شروع کریں۔ یہ مطلب کہ آپ اس بندے سے زیادہ کسی اور چیز میں دھیان رکھتے ہیں۔ ریڈنگ پہ انٹرسٹ رکھو گے، اگلا انسان بولے گا یار مجھ سے زیادہ تو اس کو ریڈنگ پسند ہے، مجھ سے زیادہ تو اس کو ویڈیو بنانا پسند ہے، مجھ سے زیادہ تو آپ کو پالتو کام پسند ہے، بڑی باتیں ہیں، تو خود وہ آپ میں انٹرسٹ شروع کرنے لگے گا۔ لیکن یہ نہیں کہ اس سے بات ہی نہ کرو، بات بے شک کرو، لیکن آپ کا انٹرسٹ اور چیزوں میں زیادہ ہو جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کا انٹرسٹ اسی میں رہے۔ اور انٹرسٹ بھی ان چیزوں میں جو آپ سے ریلیٹڈ ہو، جیسے کہ آپ کمائی پہ فوکس کریں، جیسے کہ آپ لرننگ پہ فوکس کریں، جیسے کہ آپ ریڈنگ پر فوکس کریں، جیسے اپنی پرسنالٹی پر فوکس کر سکتے ہیں، یا ان ساری چیزوں کو ملا کر ان ساری چیزوں پر فوکس کریں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنی ہیں۔ یہاں میں اپنی ویڈیو مکمل کرتی ہوں، لیکن جانے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے لائک ضرور کر دیجئے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کی زندگی کے ساری پریشانیاں ختم کر کے خوشیاں دیں، آمین۔ جہاں رہے خوش رہے، اللہ آپ کا حافظ و ناصر۔ ثنا خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔